Wise, the channel for true story lover. ڈاکٹر دارا نے کہا ٹھیک ہے تم انسان بنا لو گے مگر وہ تو مردہ ہوگا، تم اس میں داخل کرنے کے لیے روح کہاں سے لاؤ گے؟ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا روح ایک قسم کی توانائی یعنی انرجی بھی ہے، جس طرح ہم توانائی کو مادے میں تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح ہم توانائی کو مادے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آکسیجن گیس ایک توانائی ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ہم چاہیں تو اسے لیکوڈ یعنی محلول میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ لیکوڈ یعنی گاڑھا مادہ محلول ہے۔ ہم پانی کو برف میں اور برف کو پانی میں تبدیل کرتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو انسان تم مردوں کے اعضاء جوڑ جوڑ کر بناؤ گے وہ تو مردہ ہوگا، اس میں روح کی توانائی کیسے اور کہاں سے داخل کرو گے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا ہم اس انسانی لاش کو آسمانی بجلی کے جھٹکے دیں گے۔ آسمانی بجلی میں غضب کی توانائی ہوتی ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ آسمانی بجلی کے جھٹکوں سے ہماری بنائی ہوئی انسانی لاش زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ ڈاکٹر دارا نے ہنس کر کہا یار جب ہم لاش پر آسمانی بجلی گرائیں گے تو کیا وہ جل کر بھسم نہیں ہو جائے گی؟ جانتے ہو آسمانی بجلی میں 1 کروڑ واٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا تم مجھے اتنا بھی بے وقوف مت سمجھو، مجھے معلوم ہے کہ آسمانی بجلی جہاں گرتی ہے وہاں کی ہر شے کو خاک سیاہ کر دیتی ہے، ہم انسانی لاش پر براہ راست بجلی نہیں گرائیں گے۔ ڈاکٹر دارا نے مشکوک انداز میں پوچھا تو پھر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا ہم انسانی لاش کو ایک تختے پر لٹا کر اسے زنجیروں میں جکڑ کر شہر سے باہر جو پرانے قلعے کا آسیبی کھنڈر ہے اور جہاں آسیب کے خوف کی وجہ سے کوئی انسان نہیں جاتا، ہم اس کی چھت پر لاش کو رکھ دیں گے، پھر لاش کے جسم کے ساتھ موصل تانبے کا تار لپیٹ کر اس کا ایک سرا قلعے کے منارے کے اوپر ایریل کی طرح لگا دیں گے اور دوسرا سرا نیچے لے جا کر قلعے کی کھائی میں زمین کے اندر دبا دیں گے۔ چنانچہ جب آسمان پر بادلوں میں بجلی چمکے گی، کڑکے گی، تانبے کے موصل سرے پر گرے گی تو بجلی کو راستہ مل جائے گا اور وہ 1 کروڑ وولٹیج کی بجلی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تانبے کی تار کے ذریعے لاش کے سارے جسم میں سے گزر کر تانبے کی تار میں سے گزرتی ہوئی نیچے زمین میں دھنس جائے گی۔ لاش کو 1 کروڑ وولٹیج کا جھٹکا لگے گا اور مجھے 100% یقین ہے کہ لاش میں اتنی توانائی پیدا ہو جائے گی کہ وہ زندہ ہو جائے گی اور اس کے دماغ کے ساتھ اس کے جسم کے سارے اعضاء ساری رگیں کام کرنا شروع کر دیں گے اور دل دھڑکنے لگے گا اور لاش کی رگوں اور دل میں مرنے کے بعد جو خون جم جاتا ہے وہ پھر سے خون بن کر رگوں میں دل کی دھڑکن کے ساتھ گردش کرنا شروع کر دے گا۔ ڈاکٹر دارا بولا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا یہ اس وقت سوچیں گے جب لاش زندہ ہو جائے گی کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ کتنا بڑا انقلاب ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائنسدان اس پر مزید تجربے کریں اور آہستہ آہستہ انسان موت پر قابو پا لے۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں بے جا دخل اندازی ہے، خدا اسے ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر پرویز جس کے دماغ کے ایک حصے میں شیطان گھس کر بیٹھ گیا تھا کہنے لگا یار ٹیک اٹ ایزی، میں سمجھتا ہوں کہ انسان موت پر قابو نہ بھی پا سکے پھر بھی ہمارے تجربے سے میڈیکل سائنس آسمانی بجلی سے انسان کی ہزاروں بیماریوں کا علاج دریافت کر سکے گی اور اس سے انسانیت کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس میں بنی نوع انسان کی بھلائی ہے اور جس میں انسانوں کی بھلائی ہو اس کام سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ انسان جب ایک بار شیطان کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہے تو پھر شیطان اسے طرح طرح کی دلیلیں دے کر برائی کے کام پر آمادہ کر لیتا ہے اور انسان کو ورغلا لیتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنے دماغ میں شیطان کو داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی،
चुनाचे अब शैतान उसके बुरे काम को भी अच्छा काम कहकर दिखला रहा था। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो शैतान के बहकावे में कभी ना आए, अपने आप को उसके शैतानी बहकावों से दूर रखे। डॉक्टर परवेज ने सादा दिल डॉक्टर दारा को भी तरह तरह की शैतानी दलीलें देकर अपने साथ मिला लिया और वो उसकी मदद करने पर तैयार हो गया। डॉक्टर परवेज की नीयत इंसानियत की भलाई नहीं थी बल्कि अपनी भलाई की थी। उसे मालूम था कि जब लाश के जिस्म से 1 करोड़ वोल्ट की आसमानी बिजली गुजर जाएगी तो जिंदा होने के बाद लाश में ताकत आ जाएगी कि उस पर ना तो गोली का असर होगा ना तलवार उसके जिस्म पर जख्म लगा सकेगी। फिर लाश बुलेट प्रूफ हो जाएगी और उसका जिस्म फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये लाश उसके कंट्रोल में होगी और सिर्फ उसी का हुक्म मानेगी। वो लाश से जो कहेगा काम करवा सकेगा। वो जिस बैंक में चाहे लाश की मदद से डाका डलवा कर लाखों करोड़ों रुपए हासिल कर सकेगा। लाश पर पुलिस की फायरिंग का भी असर नहीं होगा। अगर पुलिस लाश को लोहे की जंजीरों में भी जकड़ेगी तो लाश जंजीरें तोड़कर फरार हो जाएगी। डॉक्टर परवेज जिंदा लाश को शहर से दूर किसी वीरान जंगल में ऐसी जगह जमीन के अंदर या किसी पहाड़ी टीले के गार में छुपा कर रखेगा कि जहां से किसी को पता ही नहीं चल सकेगा। उसने ये भी सोच लिया था कि वो जिंदा लाश को अपने साथ लेकर यूरोप के किसी मुल्क में जाएगा जहां वो लाश की मदद से बैंकों में डाके डलवाकर अरबों रुपए की दौलत कमाकर बाकी जिंदगी ऐश और आराम में बसर करेगा। उस वक्त अस्पताल की कैंटीन के बाहर बिजली जोर से कड़की और बादल देर तक गरजते रहे। डॉक्टर परवेज ने डॉक्टर दारा से कहा, इस वक्त सिविल अस्पताल के मुर्दा खाना में कुछ लावारिस लाशें भी पड़ी हैं, हम उनका भी मुआयना करेंगे और अगर इन लाशों का कोई अज़ू हमारे मतलब का हुआ तो हम उसे भी काट कर ले आएंगे। इन इंसानी अज़ाब को महफूज रखने के लिए मैंने इस शहर से बाहर वीरान आसेबी कले का एक तहखाना देख लिया है। हम वहाँ स्प्रिट के बड़े बड़े शीशे के मर्तबान लाकर रख देंगे जिनमें वो अज़ा रख दिया करेंगे जो हम लाशों में से काट कर लाया करेंगे। डॉक्टर दारा ने पूछा, इस सिलसिले में तुमने शहर के कब्रिस्तान के गोरकन से बात की है कि नहीं? डॉक्टर परवेज बोला, नहीं, मैं कल उससे मिल रहा हूँ, तुम इसकी फिक्र ना करो। रुपए के लालच में गोरकन हमारे साथ शामिल हो जाएगा। आओ अब चलते हैं, वार्ड में हमारी ज़रूरत होगी। और दोनों डॉक्टर कैंटीन से निकलकर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की तरफ चल पड़े। रात के 12 बजे डॉक्टर परवेज और डॉक्टर दारा अपनी ड्यूटी से फारिग हुए तो परवेज ने कहा, मेरा ख्याल है हम इसी वक्त क्यों ना मुर्दा खाने में चलकर लावारिश लाशों का मुआयना कर लें। हो सकता है किसी लाश का कोई अज़ू ताकतवर हो और वो हमारे इंसान यानी सुपरमैन बनाने में हमारे काम आ सके। अच्छा ख्याल है, डॉक्टर दारा ने कहा। सादा दिल और कमज़ोर कुव्वत इरादी के मालिक डॉक्टर दारा को अय्यार और पैसे के लालची डॉक्टर परवेज ने अपने साथ लगा लिया था। सादा दिल और कमज़ोर कुव्वत इरादी वाला आदमी घाटे में रहता है। आदमी को सादा दिल ज़रूर होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उसे मजबूत कुव्वत इरादी वाला भी होना चाहिए ताकि शैतान उसे वरगला न सके। लेकिन डॉक्टर दारा ऐसा आदमी नहीं था, चुनाचे उसकी सादा दिली उसके किसी काम नहीं आ सकी थी। उस वक्त बारिश थम चुकी थी मगर रात बड़ी सर्द थी। दोनों डॉक्टर दोस्त कार में बैठकर सिविल अस्पताल से मुर्दा खाना पहुंच गए। चौकीदार उन्हें जानता था कि डॉक्टर लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं, चुनाचे उसने मुर्दा खाना का दरवाज़ा खोल दिया। मुर्दा खाना में बाहर के मुकाबले में ज़्यादा ठंड थी और लाशों पर लगाई गई दवाइयों की वजह से सख्त नागवार बू फैली हुई थी, मगर इन डॉक्टरों को ये बू बिल्कुल नागवार महसूस नहीं हो रही थी। कोल्ड स्टोरेज में जाकर उन्होंने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाशों का मुआयना किया। कोल्ड स्टोरेज में सर्दी बहुत ज़्यादा थी मगर डॉक्टर परवेज और डॉक्टर दारा को इसकी आदत थी। इन्हें पोस्टमार्टम के वक्त कोल्ड स्टोरेज में काफ़ी देर तक रहना पड़ता था। सब लाशें मुर्दों की थीं, 3 लाशें जवान आदमियों की थीं। लाशों का मुआयना करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सिर्फ 2 लाशें ऐसी हैं जिनके नाक ज़रा ऊपर उठे हुए हैं और रोमन नाक की तरह लंबी हैं। डॉक्टर परवेज ने कहा, ये नाक हमारे नए आदमी यानी सुपरमैन के लिए सही रहेंगी। तो क्या तुम अपने आदमी को 2 नाक लगाओगे? दारा ने पूछा। डॉक्टर परवेज बोला,
ایک ناک پورے کا پورا ایسا ہی رہے گا، لیکن دوسرے ناک کا اگلا حصہ کاٹ کر سپرمین کے ناک کے پچھلے حصے کو لگانا پڑے گا تاکہ ہمارے بنائے ہوئے آدمی یعنی سپرمین کی ناک عام انسانوں سے تھوڑی زیادہ لمبی ہو۔ چنانچہ ڈاکٹر پرویز نے دونوں لاشوں کے ناک کاٹ کر پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالے۔ پلاسٹک کے تھیلے میں الکوہول انڈیل کر تھیلے کو آدھا بھر دیا اور اسے ایک یخ بستہ شیلف کے خانے میں رکھ دیا۔ یہاں سے ہم اسے اٹھا کر اپنے قلعے والی لیبارٹری میں لے جائیں گے۔ وہ مردہ خانے سے باہر نکل آئے۔ چوکیدار نے دروازہ بند کر کے مردہ خانے کو تالا لگا دیا۔ دونوں ڈاکٹر کار میں سوار ہو کر چل دیے۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو اس کے مکان کے باہر اتار دیا اور کہا، یاد رکھنا کل تیسرے پہر ہمیں قبرستان چل کر ہیڈ گورکن سے ملنا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں تمہارے پاس ہسپتال پہنچ جاؤں گا۔ دارا یہ کہہ کر اپنے مکان میں داخل ہو گیا اور ڈاکٹر پرویز نے کار کو دن بھر کی بارش میں بھیگی ہوئی سنسان سڑک پر آگے بڑھا دیا۔ دوسرے روز دونوں ڈاکٹر دوست شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں آ گئے۔ گاڑی انہوں نے قبرستان کے گیٹ کے قریب ایک شکستہ دیوار کے پاس کھڑی کی اور قبرستان میں داخل ہو گئے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن سردی بہت شدید تھی۔ یہ قبرستان شہر کا سب سے پرانا اور تاریخی قبرستان تھا اور دریا کے کنارے شہر کے باہر واقع تھا۔ دونوں ڈاکٹر ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان سے ہو کر گورکن کی کوٹڑی کی طرف جا رہے تھے۔ قبروں کی حالت بڑی خستہ ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان قبروں میں دفن کی گئی میتوں کو ان کے لواحقین فراموش کر چکے ہیں۔ کہیں کہیں کسی تازہ بنی ہوئی قبر پر گلاب کے پھولوں کی ڈھیر ساری پنکھڑیاں نظر آ رہی تھی۔ باقی اکثر قبریں بارش اور سخت دھوپ میں کالی پڑ چکی تھی۔ اکثر کے کتبے ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ قبر کے گورکن کی کوٹڑی کا آدھا کواڑ کھلا تھا، مگر کوٹڑی اندر سے خالی تھی۔ پرویز گورکن کو جانتا تھا۔ اس نے اس کا نام لے کر آواز دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ کوٹڑی میں داخل ہو گیا۔ کوٹڑی خالی پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز کو اپنے پیچھے کسی آدمی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ یہ سفید آنکھوں والا ادھیڑ عمر گورکن تھا۔ اس نے ڈاکٹر پرویز کو سلام کر کے کہا، کیا کوئی لاوارث مردہ دفن کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دفن نہیں کرنا بلکہ دفن شدہ مردے کو قبر سے باہر نکالنا ہے۔ گورکن بولا، میں کچھ سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو باہر ہی ایک طرف کھڑا کیا تھا۔ پرویز نے اپنے اوور کوٹ کی جیب سے 100 روپے کی 2 گھٹیاں نکال کر گورکن کے سامنے پرانی چارپائی پہ رکھ دی اور کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سمجھ لو کہ یہ سارے نوٹ تمہارے ہیں، انہیں اٹھا لو۔ گورکن نے سارے نوٹ اٹھا لیے اور پوچھا، کام کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے گورکن کو ساری بات سمجھا دی اور کہا، بس تمہارا کام یہ ہے کہ قبرستان میں جب بھی کسی طاقتور، صحت مند اور اونچے لمبے چوڑے نوجوان کی میت آئے تو مجھے اطلاع کر دو۔ ہم قبرستان میں رات کے وقت آئیں گے اور اس لاش کا کوئی عضو پسند آ گیا تو اسے کاٹ کر لے جائیں گے۔ گورکن نے محض تجسس دور کرنے کے لیے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ مردوں کے ٹکڑوں کا کیا کریں گے؟ ڈاکٹر پرویز نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بس یوں سمجھ لو کہ ہم انسانی اعضاء پر ایک نئی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس کے آگے ڈاکٹر پرویز نے کوئی بات نہ کی۔ گورکن کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، اس قسم کا کوئی بھی مردہ آیا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو بتا دیا کہ گورکن کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا ہے، چلو اب ذرا اپنی لیبارٹری کا ایک چکر لگا آئے۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنی لیبارٹری شہر سے دور واقع آسیبی قلعے کے اندر ایک تہہ خانے میں بنائی ہوئی تھی۔ اس قلعے کے کھنڈر کو اس نے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ یہ قلعہ آسیبی مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں شاہی جلاد کا بھوت رہتا ہے جو کسی زمانے میں بادشاہ کے حکم پر بادشاہ کے مخالفوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا کرتا تھا۔ اب اس جلاد کو اس کے ظلم اور اس کے گناہوں کی یہ سزا ملی تھی کہ اس کی بدروح قلعے کے کھنڈروں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ آدھی رات کے وقت اس قلعے میں سے جلاد کی بدروح کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اگرچہ آج تک کسی نے اس بدروح کو دیکھا نہیں تھا، مگر لوگ اس قلعے کی طرف آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز میڈیکل سائنس کا آدمی تھا، بدروحوں
वो भूतों पर उसका एतकाद नहीं था। वो उन भूतों से बिल्कुल नहीं डरता था और उसने रात को कभी इस जल्लाद की बदरू के रोने की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। लेबॉर्ट्री एक तहखाने में बनाई गई थी। यहाँ लाशों को चीरने फाड़ने का सारा सामान मौजूद था। अल्कोहल और स्पिरिट से भरे हुए 4 शीशे के बड़े मर्तबान अलमारी में रखे हुए थे। दिल की धड़कन नोट करने वाली मशीन के अलावा फेफड़ों को हवा देने वाली मशीन भी थी। तहखाने के वस्त में एक बड़ा स्ट्रेचर भी पड़ा था, जिसके साथ चमड़े की बेल्ट और जंजीरें बंधी थी, ताकि जब इनका बनाया हुआ इंसान बिल्कुल मुकम्मल हो जाए तो वो इसको स्ट्रेचर पर अच्छी तरह से बांध दे, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि सुपरमैन की लाश आसमानी बिजली के झटके से वाकई जिंदा हो जाती है तो वो उठकर कहीं तबाही न फैला दे। लाश जिंदा होकर कुछ भी कर सकती थी। इस स्ट्रेचर के नीचे लोहे का बड़ा राड लगा था, जो बिजली का बटन दबाने से स्ट्रेचर को लेकर ऊपर उठ जाता था। अभी जारी है।